بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب کے لیے جس ہستی کو، جس شخصیت کو میں دعوت دینے لگا ہوں، ان کی آمد سے قبل الحمدللہ آپ بیدار ہیں۔ مزید آپ کو بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار تیار کرنے کے لیے میں ایک نعرہ بلند کروں گا، آپ اس کا بھرپور جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت سے پیار کرنے والوں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے بیدار ہونا پڑے گا۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے، اور آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جاگنا ہوگا، بیدار ہونا پڑے گا۔ تو نعرہ کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ اعلان کرے کہ اللہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت قائد، حضرت علامہ محترم جناب طارق محمود یزدانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب الارباب و مسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، لہ القوة جمیعا وہو شدید العذاب، واشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ، والخاسر من سلک غیر طریقہ، الذلیل من خضع لغیرہ، واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ، اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کبیرا وطویلا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام
جو ختم نبوت کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اس پروگرام میں مجھ سے پہلے علماء، خطباء اور فضلاء نے اپنے اپنے انداز میں بڑی فصاحت لسانی اور آواز مستانی کے ساتھ آپ کو کتاب و سنت کے موتی دے کر محظوظ کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے بھی کچھ محفوظ کیا ہے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ احباب کے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ توجہ سے، دل جمی سے، پیار و محبت سے، ذوق اور شوق سے مکمل انہماک سے پوری یکسوئی سے آپ میری معروضات کو سماعت فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اہل کائنات کے لیے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو، آپ کے رفقاء کو، آپ کے جانثاروں کو، آپ کے وفاداروں کو بطور ماڈل، بطور آئیڈیل، بطور نمونہ پیش کیا ہے، اور اہل کائنات کو یہ درس دیا ہے، کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے اور لاڈلے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے،
اللہ کی نزدیکی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے، اگر تم چاہتے ہو قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو پل صراط پہ تمہاری حفاظت ہو، اگر تم چاہتے ہو عرش عظیم کا سایہ تمہیں نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو تم رحمت کائنات کی شفاعت کے مستحق بنو، اگر تم چاہتے ہو حوض کوثر کا میٹھا جام تمہیں نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں جنت کا حصول اور بہشت کا دخول نصیب ہو، تو تمہیں اس طرح کا مومن بننا ہوگا، اس طرح کا دیوانہ اور پروانہ بننا ہوگا، اس طرح کا شدائی اور مدائی بننا ہوگا جس طرح کے دیوانے اور پروانے جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بڑا حیران ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اصحاب رسول کو ہمارے لیے کسوٹی کیوں بنایا گیا ہے؟ ہمارے لیے ماڈل کیوں بنایا گیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ہمیں ان جیسا مومن بننے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بڑی سوچ و بچار کے بعد قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد تاریخ کی ورق گردانی کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ تاریخ کے صفحات پر ایک ہی دیوانہ ایسا ہے، نبی کا ایک صحابی ایسا ہے، اور صحابہ نے قربانیاں بڑی دی ہے، صحابہ نے تن من دھن قربان کر دیا ہے۔ قربانی امیر حمزہ نے بھی دی ہے رضی اللہ تعالی، کان کٹوائے، ناک کٹوایا، گلا کٹوایا، سید الشہداء کا لقب پا کے دنیا سے رخصت ہوا۔ سنو، جب کائنات کے امام کی ختم نبوت کی باری آئی، جب رحمت کائنات کی ختم نبوت کی باری آئی، تو تاریخ کے صفحات پہ ختم نبوت کا پروانہ دیکھو گے، وہ تمہیں ملے گا جس نے ختم نبوت کے لیے صرف گلا نہیں کٹوایا، صرف کان نہیں کٹوائے، صرف ناک نہیں کٹوایا،
صرف ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹوائے، اور ختم نبوت کے لیے اس پروانے نے اپنے جسم کے 360 جوڑ کٹوائے۔ تاریخ کے صفحات پر یہ فقط دیوانہ ختم نبوت کا تمہیں دکھائی دے گا، اور جس نے اپنے جسم کا قیمہ بنوانا تو گوارا کر لیا، لیکن محمد کی ختم نبوت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ ان کی محبتوں کو دیکھ کر، ان کی عقیدتوں کو دیکھ کر، ان کی ارادتوں کو دیکھ کر، ان کی شیفتگیوں اور فریفتگیوں کو دیکھ کر آسمان والے کو کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او ختم نبوت کانفرنس کروانے والوں، او ختم نبوت کا عنوان سننے کے لیے آنے والوں، یہاں سے نکلنے سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہماری محبت صحابہ کی محبت جیسی ہے؟ کیا ہمارا جذبہ صحابہ کے جذبہ جیسا ہے؟ کیا ہماری عقیدت صحابہ کے عقیدت جیسی ہے؟ اور کیا ہم صحابہ کی طرح ختم نبوت پہ کٹنے کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں؟ آہستہ بولو، پتہ نہ چلے کسی کو۔ وہ صحابہ جو ہمارے لیے آئیڈیل تھے، پیٹو دل کو کہ رو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ آج ان صحاب کی شخصیت کو متنازع بنا کے جلسوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اہل حدیث کو پارا پارا کرنے کے لیے، اہل حدیث کو تقسیم کرنے کے لیے، اس سچے اور سچے مشن سے ہٹانے کے لیے حسینی اور یزیدی کے نعروں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ سن لو، عیسان الہی شہید کے روحانی فرزند کا اعلان سن لو، ہم تمام فتنوں کو زمین میں دفنا کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے، ختم نبوت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ گرمی بڑی ہے، تسی ٹھنڈے کیوں؟ کھانا کھا لیا جے کہ کھانا جی کھا لیا سارے نے؟ کڈے انصاف پسند ہو مولویاں، یہ کھانا تسی پہلا کھائے ہو۔ مولوی بھوکے ہو کے زور لا رہے ہیں، تسی رج کے زور لانے واسطے تیار نہیں۔
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہے. آج فتنہ قادیانیت کے خلاف لڑتے لڑتے ہمارا رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہمارا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا ہم اس رخ کو مڑنے، اونچی کہو مڑنے. تمہیں کیا پتا ہے اصحاب رسول کون ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہے نبی کے دیوانے کون ہیں؟ کن کے ساتھ کن کا موازنہ کر رہے ہو اور کن کو یزیدی کہہ رہے ہو، کن کو ناسبی کہہ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا پیغام قوم کو دے رہے ہو؟ اور سن لو ہمارا اعلان، تنظیمی اختلافات کے باوجود میں اعلان کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، تنظیمی اختلافات کے باوجود میرا نظریہ، عقیدہ، سوچ اور فکر یہ ہے کہ کوئی اہل حدیث ناسبی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ناسبی، کوئی اہل حدیث یزیدی. آج قوم کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہو؟ آج قوم کو کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ صحابہ کا کن کے ساتھ موازنہ کر رہے ہو؟ اور جو حق کہے، چاہے وہ میرا بھائی حشام ہو یا ابتسام ہو، تیر و تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہو. اور سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، حشام و ابتسام کے باپ علامہ احسان الہی شہیر نے رب محمد کی قسم ہے، صحابہ کی عظمت کے لیے، محمد کی ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کی ہے. جو ان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، زبان کتی سے کھینچ دی جائے گی. جب تلک اہل حدیث زندہ ہے، علامہ کے نعرے بجتے رہیں گے، علامہ کے دشمن یہاں سے بھاگ کے رہیں گے. میں نے بڑی دفعہ کہا، آپ کی آواز کم سے کم اسلام آباد کے ایمانوں میں گونج جانی چاہیے. شان صحابہ، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت، علامہ احسان الہی شہید کے شہید بیٹے علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. سنیں ذرا، طارق محمود یزدانی صاحب، سنیں ذرا میری ایک، سنیں ذرا میری بات. میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، میں زندہ باد نہیں، میں زندہ باد اس دن کہلاؤں گا اور جس دن میرے علامہ کی خواب شرمندہ تعبیر ہوگی. لاہور کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نبی کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا، پاکستان میں اسلام کی شمع روشن ہوگی. اب وہابیوں کب تک شرمندہ رہو گے؟
ابھی کل تمہارے حافظ سمیع اللہ کے قاتلوں کو رہا کر دیا گیا، پھر یہ نعرہ لگاؤ گے ہم شرمندہ ہیں؟ نہیں، ہم شرمندہ نہیں۔ اگر تم ہمارے دشمنوں کا لگام نہیں ڈالو گے، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند ان کو لگام ڈال کے رہے گے۔ جاگے ہو کہ نہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جاگے ہو کہ نہیں؟ کیا اسی طرح قاتلوں کو معافی دیتے رہو گے؟ اپنا حق لوگے؟ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے کہ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہمیں کیا درس دے رہے ہو؟ ہمارے مرشد و مخدوم علامہ احسان علی ظہیر ہمیں بزدلی کا درس نہیں دے کے گئے، ہمیں بہادری کا درس دے کے گئے۔ اللہ کی قسم، آج کیا خدمات تمہاری ہے؟ کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہے ہماری۔ تمہاری خدمات یہ ہیں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد حسین پٹھالوی، عبد المنان وزیر آبادی، عبد الجبار غزنوی، حافظ محمد لکھوی، اور جاؤ بشیر شاہ سوانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، جاؤ سید داود غزنوی، مولانا محمد اسماعیل سلفی، اور لوگوں حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری، اور حافظ یحییٰ گوندلوی، اور شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ، اور علامہ حبیب الرحمان اور علامہ احسان علی ظہیر لوگوں کو اہل حدیث بناتے رہے، تم نے اہل حدیث کو ناسبی بنانا شروع کر دیا۔ تمہاری خدمات یہ ہے، پھر ہمیں کہتے ہو کہ زبانوں کو تالے لگا لو، ہمیں کہتے ہو کہ کانوں میں روئی کے بڑے ٹھانس لو، ہمیں کہتے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھ لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہر بات گوارا ہے، مسلک کے خلاف کوئی بات گوارا، کوئی بات گوارا نہیں۔ آج اصحاب رسول، جاؤ اپنے اسلاف سے پوچھو اصحاب رسول کون ہیں، اور تم غلطیاں نکال رہے ہو ان کی۔ آج تم طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کر رہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ وہ اہل حدیث ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا تمہارا امام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک، جاؤ خطیب بغدادی کی سرب اصحاب الحدیث اٹھاؤ، خطبہ دے رہا۔ سائل نے سوال کیا، آج آپ نے پل صراط کا بڑا تذکرہ کیا ہے، آپ نے پل صراط کے بارے میں بڑا بتایا ہے، بتائیے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو اس پل صراط سے صحیح سلامت پار نکل جائے گا؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہاں ہے۔ کون ہے؟ کہا اولئک اصحاب الحدیث۔ کون ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل حدیث۔ او اہل الحدیث، تیرے امام سے سوال ہوا، عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا، امام صاحب ہمیں بتائیے امیر معاویہ عظمت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز عظمت والے ہیں؟
امیر معاویہ کی شان بڑی ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شان بڑی ہے؟ پہلا جواب کیا دیا؟ کہا، اور سوال کرنے والے سوال تو سوچ سمجھ کے کیا کرو، کس کا موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ کس کا موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز کے تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، نیکی میں، برگزیدہ بندہ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو سوچو موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ نبی کے صحابی سے؟ نبی کے صحابی سے؟ موازنہ پیغمبر کے جانثار سے کر رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کہا صحابی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی قسم امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس گھوڑے پر بیٹھ کر انہوں نے رسول اللہ کی معیت میں جہاد کیا، ہائے ہائے ہائے، اور یارو، اور صحابہ کا مقام و مرتبہ تو چند جملوں میں عبداللہ ابن مبارک نے سمجھا دیا ہے۔ صحابہ تو صحابہ رہے، رب کو وہ گھوڑے اتنے پسند آ گئے تھے، جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھے وہ گھوڑے اتنے پسند آئے کہ رب نے قرآن میں ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی، والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا فالمغیرات صبحًا۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ رسول کو؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے صحابی کس کا موازنہ کس سے کر رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز بڑی شان کا مالک ہے۔ تقوی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے دور حکومت کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دی ہے، لیکن قربان جاؤں اتنے تقوی اور طہارت کا مالک انسان امیر معاویہ کے ساتھ موازنہ کیا گیا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک کی پیشانی شکن آلود ہوئی، فرمایا سنو، امیر معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وہ گھوڑا جس پر بیٹھ کر اس نے جہاد کیا، اس گھوڑے کی ناک میں جمع ہونے والی مٹی، اس گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والا وہ گرد و غبار اٹھاؤ شرح عقیدہ طحاویہ کو پڑھ، تمہیں پتا چلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اللہ کی قسم گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والی مٹی کا بھی عمر بن عبدالعزیز مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ کا مقابلہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کو یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرہ اقدس کو دیکھا۔ اور عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدهم ساعة، یعنی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من عباد احدکم عمرہ، اور میرے صحابہ کی وہ ایک گھڑی ایک لمحہ، ایک گھڑی ایک لمحہ، کون سی ایک گھڑی کون سا ایک لمحہ، جس گھڑی میں جس لمحے میں ایمان کی حالت سے انہوں نے محمد کے چہرہ اقدس کو دیکھا، وہ گھڑی ایک جانب، وہ لمحہ ایک جانب، اور تمہاری زندگی بھر کے اعمال ایک جانب، اور یہ ساری زندگی کے اعمال مل کے ان کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اللہ سوال کرے گا کیا لے کے آئے ہو؟
اپنی علمیت پیش کرے گا، حافظ اپنا حفظ پیش کرے گا، قاری اپنی قرات پیش کرے گا، ولی اولیاء اپنی ولایت پیش کریں گے، مفسرین تفاسیریں پیش کریں گے، محدثین احادیثیں پیش کریں گے۔ اللہ میں یہ لے کے آیا ہوں، صحابہ کھڑے ہو بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمارے پاس وہ ہے جو ان سب کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے ہم تیرے محبوب محمد کی زیارت والا عمل بھی لے کے آئے ہیں۔ کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں تو دنیا میں نے محبوب کی زبان سے بشارت دلوا دی تھی، لا تمس النار، جاؤ میں نے دنیا میں تمہیں کہہ دیا، میں نے دنیا میں تمہیں یہ بشارت دلوا دی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، میں نے اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ رسول کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں تو موازنہ صحابی کا ایک تابعی سے کر رہا ہے اور اس تابعی سے جس کے تقوی اور طہارت میں کوئی شک۔ اور یارو اہل حدیث کا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی صحابی کو تابعی کے ساتھ تولنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بتاؤ جو وہابی جو اہل حدیث کسی صحابی کو تابعی سے تولنے کے لیے تیار نہیں، وہ وہابی حسین کو یزید کے ساتھ کیسے تول سکتا ہے؟ وہ حسین کا یزید کے ساتھ موازنہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ سن لو، ہمارا نظریہ سن لو، ہماری سوچ اور فکر سن لو، ہم نہ یزید پہ رحمت اللہ کے قائل ہیں لعنت اللہ کے قائل ہیں، ہم نہیں قائل، ہم کہتے ہیں ایک یزید اور اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں یزید بھی آ جائے، حسین تو حسین رہو، حسین کے جوتے سے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کرے گا۔ ہمارا عقیدہ سنو، تعصب کے مارے مولویوں، ہمارا نظریہ سنو، اور ہم تو حسین کا صحابی سے بھی موازنہ کرنے کے لیے تیار ہیں، صحابی سے بھی۔ سنو دلیل طلب کرو دوں گا، لیکن اہل حدیثوں کو تمہیں تقسیم کرنے نہیں دوں گا، اہل حدیث کو تقسیم کرنے نہیں دوں گا۔ وہ ہمارا بھائی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم وہ ناسبی بھی نہیں ہے اور وہ یزیدی بھی نہیں ہے، وہ یزیدی بھی نہیں ہے۔ ہم صحابی سے کیوں نہیں کرتے؟ آؤ ہم نے یہ عمر ابن خطاب سے سیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے یہ عمر ابن خطاب سے سیکھا۔ جناب عمر ابن خطاب نے کہا تھا، اٹھا امام ابن حجر اسقلانی کی اللہ صحابہ کو، امام ابن حجر اسقلانی اللہ صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ اور یارو حسین کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں، کتنی؟ ایک وہ صحابی رسول ہے، ایک وہ اہل بیت کا فرزند ہے، اور ایک وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ کبھی سوچ، کبھی غور و فکر کر، کبھی دھیان دے۔
آج کس طرف اہل حدیث کو لے کے جا رہے ہو؟ اور اہل حدیثو اپنے سینوں سے تعصب کی عینک کو اتارو، خدا کے لیے جس جس جماعت میں ہو میں کہتا ہوں وہی رہو، لیکن مسلک کے لیے تو ایک ہو جاؤ، عقیدے کے لیے تو ایک ہو جاؤ، نظریے سوچ اور فکر کے لیے تو ایک ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم عیسان الہی شہیر کے بیٹے عقیدے میں ایک ہوں گے، کہو انشاءاللہ، گرج کے کہو انشاءاللہ۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سنو مزے کی بات یہ ہے اس حدیث کے راوی خود حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حسین حضرت عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی، قصہ لمبا ہے میں مختصر کر کے سنانے لگا۔ حضرت حسین سے حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا تو میرے دروازے پہ آیا کر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرا اسی طرح حیا کروں گا جس طرح محمد کے دور میں کیا کرتا تھا، اسی طرح آئے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دن حضرت حسین حضرت عمر ابن خطاب کے دروازے پہ آ گئے، دروازے پہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سامنے دیکھا عبداللہ ابن عمر جناب عمر ابن خطاب کے دروازے کے باہر کھڑے، کہا کیوں باہر کھڑے ہو؟ کہا میرا بابا عمر ابن خطاب جو ہے وہ امیر معاویہ سے میٹنگ کر رہا ہے، کوئی ضروری بات کر رہا ہے، اس لیے میں نے اجازت مانگی ہے، اجازت نہیں ملی اس لیے یہاں کھڑا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی مجھے کہاں ملے گی، میں یہ سوچ کے دروازے سے واپس چلا گیا، واپس پلٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد عمر ابن خطاب سے ملاقات ہوئی، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین میں نے آپ سے کہا تھا میرے پاس آیا کرو، کہا چچا آیا تھا، کہا پھر، کہا آپ اندر میٹنگ میں مصروف تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، فارغ ہوں گے تو اجازت ملے گی تو اندر جاؤں گا۔ میں نے سوچا ان کو اجازت نہیں ملی، مجھے اجازت کہاں ملے گی، میں واپس پلٹ آیا۔ لکھو عمر ابن خطاب کے الفاظ ابن حجر اسقلانی نے اللہ صحابہ میں نقل کیے ہیں، جناب عمر ابن خطاب نے کہا فقال انت احق بالاذن من ابن عمر، اور سن حسین تو اپنا موازنہ عبداللہ ابن عمر سے کرتا ہے، میں عمر کا فیصلہ سن لے، میرا بیٹا عبداللہ جب بھی آئے گا اجازت لے کے آئے گا، نبی کا نواسہ جب بھی آئے گا بغیر اجازت کے آئے گا۔ یارو ڈرتے کیوں بولتے ہو؟ وہ لوگ تو صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ سنیے ذرا رب محمد کی قسم ہے، اور جناب عمر ابن خطاب نے ہمیں سمجھا دیا، وہ تو عبداللہ ابن مبارک سے بھی اور جناب عبداللہ ابن عمر سے بھی حسین کا موازنہ کرنے کے لیے تیار۔ ہم یزید سے کر سکتے ہیں موازنہ؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل حدیثوں، سستی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تم نے،
اہل حدیثوں غفلت کا راستہ اختیار کر لیا ہے تم نے، اہل حدیثوں بزدلی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تم نے۔ اور میرے مرشد و مخدوم نے کہا تھا، اللہ کی قسم بڑے درد مندانہ انداز میں کہا تھا، اور لوگو اگر تم آج میرے آقا و مولا جناب محمد کی بہادری کو اپنا لو، زیادہ نہیں، انہوں نے فرمایا تھا اس حال کے نیچے چھت کے نیچے بیٹھنے والے لوگ یہ عزم کر لیں ساری دنیا مل کے آ جائے تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے، راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ تم اس پیغمبر کے وارث ہو کہ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے، جب ہم جنگ کے لیے گھر سے نکلتے صحابہ پیچھے ہوتے، جناب محمد سب سے آگے ہوتے، دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے رسول اللہ آگے ہوتے، کارکن بولو کارکن پیچھے ہوتے۔ آج کیا حال ہے؟ کارکن آگے، لیڈران، انقلاب آئے گا، کامیابیاں ملیں گی، فوز و فلاح حاصل ہوگی، نہیں لوگوں۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جنگ کر کے واپس آ رہے ہوتے تو ہم نے دیکھا سارے صحابہ آگے ہوتے، محمد پیچھے ہوتے۔ آقا ایسے کیوں ہے؟ جاتے ہوئے آگے کہا اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو میرے ورکروں سے پہلے میں محمد پہ حملہ کرے، اور واپس پلٹتے ہوئے پیچھے سے کوئی حملہ کرے میں محمد پہ حملہ پہلے ہو، ورکروں پہ حملہ بعد میں ہو۔ لاؤ ایسا کوئی قائد، لاؤ ایسا کوئی رہبر، لاؤ ایسا کوئی لیڈر، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور بالخصوص امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، احسان الہی شہید کے روحانی فرزندوں تمہاری زندگی میں شجرہ خبیثیہ میں شامل کر دیا گیا اور ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی۔ اور اگر مسلمانوں کے احتجاج پر اس ظالم پر اسلام آباد میں ایف آئی آر کٹی، ایف آئی آر کے باوجود پورے پروٹوکول کے ساتھ کیپٹل شہر میں اس ظالم کو داخل کیا گیا، کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ کہاں چلے گئے تمہارے جذبے؟ کہاں چلی گئی تمہاری صحابہ کی محبت؟ اٹھو جوانوں، حبیب الرحمن یزدانی بن کے میدان کی طرف نکلو، احسان الہی شہید بن کے میدان کی طرف نکلو۔ رب محمد کی قسم ہے ساری کائنات مل کے تمہیں مار بھی نہیں سکتی، صحابہ کی عظمت کو مٹا بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ہم تو گلی گلی کہتے ہیں، کوچے کوچے کہتے ہیں، نگر نگر کہتے ہیں، بستی بستی کہتے ہیں۔ سن لو ہمارا اعلان، اور یہ اعلان کہتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آقا سے سنا ہے، من احبہم فبحبی احبہم، ہم پیار کرتے ہیں صحابہ سے، کس وجہ سے؟ ان کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، ان کی طہارت کی وجہ سے نہیں، ان کی صداقت کی وجہ سے نہیں، ان کی عدالت کی وجہ سے نہیں، ان کی شرافت کی وجہ سے نہیں، ان کی سخاوت کی وجہ سے نہیں، ان کی امانت کی وجہ سے نہیں، ان کی دیانت کی وجہ سے نہیں، ان کی انابت کی وجہ سے نہیں، ان کی قناعت کی وجہ سے نہیں، ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں، ان کی ریاضت کی وجہ سے نہیں، ان کی صحبت کی وجہ سے نہیں۔ اور سنو، ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں تو اپنے آقا و مولا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سنو پھر
اور جاگ رہے ہو جڑے جڑے جاگ رہے ہو بولو اگر ہاتھ چوک کے اچھا مجھے بول کے بتاؤ، مجھے بول کے بتاؤ، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا پیار صحابہ، ہمارا پیار یوں نہیں دشمنوں کو پتا چلے کہ صحابہ کے دیوانے آئے ہیں، پروانے آئے ہیں، مستانے آئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری آواز چونیاں میں نہیں رہنی چاہیے، چونیاں سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے ایوانوں سے ٹکراتے ہوئے ایران تک جائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے صحابہ کے دیوانے آئے ہیں، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، صحابہ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بولو اور پھر مجھے بول کے زور لگا کے بتاؤ ہمارا پیار، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہمارا پیار، اور بول کے بتاؤ ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہماری ارادت، ہماری الفت، ہماری چاہت، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری طرف، ہماری چاہت دنیا کو بتاؤ۔ آقا کے یار، آقا کے یار، ولیوں کے سردار، ہم سب کے غمخوار، شاہوں کے سلطان، دین کے پاسبان، حافظ قرآن، اور لوگوں کو بتاؤ آقا کے دربار محمد پہ قربان۔ تمہیں پتا تو چلے کون ہے صحابہ؟ آج صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، پھر آؤ چونیاں والو، میں ایک عزم لینا چاہتا ہوں، کیا ان کھڈیاں والو واقعی بڑے کھڈے نے تو اڈے اندر، وہ ویک کے تے بندہ نہ نہیں پل سکتا۔ ہاں میں ایک عزم لینا چاہتا ہوں، اور بتلاؤ صحابہ کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتلاؤ محمد بن مسلمہ کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ عبداللہ بن عتیق کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ اور مجھے بتلاؤ رب محمد کی قسم ہے سالم بن عمیر کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتاؤ نور الدین سنگی کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ صلاح الدین کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتاؤ غازی علم دین کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ احمد چیمہ بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ ممتاز قادری بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ محمد خان نجیب بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ حبیب الرحمن یزدانی کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ علامہ ظہیر کی آواز بن کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، پیغام سنانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اعلان سنانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے دشمنوں کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث کا پیغام لکھ لو، کھڈیاں میں آنے والے وہابیوں کی صدا لکھ لو، اگر میرے محبوب کی طرف ابو لہب بن کے آؤ گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ آہستہ کہو انشاءاللہ۔ اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے کوئی عزم کیا ہے، اور ہم عزم کریں گے، ختم نبوت کے لیے بھی عزم کریں گے، عظمت صحابہ کے لیے بھی عزم کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکتی ہے، نہ میدان سے ہٹا سکتی ہے،
نہ علامہ شہید کی آواز کو دبا سکتی ہے، نہ یوتھ عورت کے شہیدوں کے راستے میں بند باندھ سکتی ہے۔ ہم میدان میں آ کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ پھر سنیے ذرا، ان کو کہو جا کے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی اور ہو، ان سے جا کے کہو علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، پیغام سن لو، صدا سن لو، آوازہ سن لو۔ اگر ابو لہب بن کے آؤ گے دونوں ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، ابو جہل بن کے آؤ گے ذلت و رسوائی کی موت مر کے جاؤ گے، عتبہ و شیبہ بن کے آؤ گے، قتیل بدر بن کے جاؤ گے، شراکا بن کے آؤ گے، زمین میں تنسا دیے جاؤ گے، کعب بن اشرف بن کے آؤ گے، سرطن سے جدا کر دیے جاؤ گے، ابو رافع بن کے آؤ گے، دندان شکن جواب دیے جاؤ گے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں ابو افق بن کے آؤ گے، پیٹ چاک کر دیے جاؤ گے، جاؤ طاغوتیوں کے نمائندے بن کے آؤ گے، دیواروں میں چنوا دیے جاؤ گے، ریجی نالٹ کے، ہاں ریجی نالٹ بن کے آؤ گے، جہنم واصل کر دیے جاؤ گے، راجپال بن کے آؤ گے، چیر پھاڑ دیے جاؤ گے، اور مرزا قادیانی بن کے آؤ گے، بیت الخلا میں ذلت و رسوائی کی موت مر کے جاؤ گے۔ حرص عزم کو زندہ رکھنا۔ میرا بھائی امیر معاویہ ابو بکر باوی آ گیا ہے، وہ آپ سے مدلل اور مفصل خطاب فرمائے گا۔ ہاں میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، کھڈیا کی سرزمین پہ یہ آواز سنا کے جا رہا ہوں، کوئی دشمن رسول آیا ہے تو لکھ کے چلا جائے، ہم یہ عزم لیے ہوئے، جانوں کو ہتھیلی پہ لیے ہوئے، اپنے مرشد و مخدوم علامہ شہید کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ بس سنو یارو، علامہ شہید کے جوتے سے لگنے والی خاک کا بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ میرا مرشد بھی ہے، وہ میرا رہبر بھی ہے، وہ میرا لیڈر بھی ہے، وہ میرا رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے مسلک کا ترجمان بھی ہے۔ اللہ نے اس کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی رحمتوں سے نوازا ہے۔ سنو، ہم یہ عزم لے کے جا رہے، یہ عزم دے کے جا رہے، آپ سے یہ عزم کروا کے جا رہے، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑے۔ مٹاؤ گے؟ اگر نہیں مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اگر نہیں مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ گے۔ اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے، تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے، تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔